کمیٹی کو بتایا ہے مراسلے کے الفاظ وہ الفاظ ہی نہیں ہے جنہوں نے خط لکھا ہے. خان صاحب جی سر. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مراسلے کے وہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ جو خط لکھا ہے وہ خط ہی وہ نہیں ہے. تو یہ رستے میں تو پھر مطلب گڑبڑ ہوئی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب رستے میں پڑھتے ہیں, ان کی منسٹری ہے, وہی کچھ سارا کرتا دھرتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ یہی ایک ہمارے پاس ایک سولوشن ہے اس پورے وائرس کا, جو یہ جس سائنسدان نے یہ بنایا تھا نا, اس کو اس کا سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ جھوٹ اور فراڈ اور کذب اور دو نمبریاں اور گانے ترانے دھرنے ڈرامے, یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے جس کسی نے بھی چلائے تھے. اب ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آ گئی ہے جن کے اوپر احتساب اگر کر دیا جائے تو 2 یا 3 نسلیں جو ہے نا آگے محفوظ ہو جائیں گی اس قسم کے ڈرامے بازیوں سے. اور یہ جو خط ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ادارے بھی کچھ چیزیں باتیں چھپا رہے ہیں, اور حکومت تو بالکل چھپا کے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہے. اور یہی ہونا تھا کہ جو خط آیا تھا اور جو خط یہاں پڑھا گیا اس کے اندر فرق ہے. ہمارے ایک مجھے بچپن کا جلدی سے چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک محبت نامہ لکھ دیا ایک پرنسپل صاحبہ کی بیٹی کو, اور دیا چھوٹی بہن کو, اور چھوٹی بہن نے بجائے بڑی بہن کے دینے کے جا کے پرنسپل صاحبہ کو دے دیا. اور پھر اس کی پیشی ہوئی, ان کو بلایا گیا اور بڑی سخت بےعزتی ہوئی. کچھ عرصے کے بعد میں خود وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے دوست کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے, میرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا. تو گھنٹی بجی, امی نے جا کے دروازہ کھولا, واپس آئیں کہنے لگی وہ پرنسپل صاحب کی بیٹی کا شادی کا کارڈ آیا ہے. تو والد صاحب جو تھے اخبار پڑھ رہے تھے, انہوں نے ہلکا سا اخبار نیچے کر کے ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگے کدی شادی دا جنوں خط لکھیا سی یا جنوں خط پڑھایا سی جنوں خط پڑھایا سی یا جنوں لکھیا سی. یہاں پر بھی جنہیں لکھیا ہے اور جنہیں پڑھے ہے خط, اس کے درمیان میں جو کہانی ہے وہ یہی ہے. خان صاحب بیچارے مایوس ہو گئے اپنے آپ سے, اپنی کارکردگی سے, اور ان کو پتا ہے کہ مجھے ایگزٹ لینا ہے. تو ایگزٹ لیتے لیتے پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی آپ بھٹو بن جائیں گے, آپ امریکہ کے خلاف ہو جائیں اور اسلام کا آپ لبادہ اوڑھ لیں. اور وہ لبادہ بھی پھٹ گیا, اور اسلام امریکہ کے خلاف ہونے والا بیانیہ بھی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اور یہ اولین ذمہ داری ہے رانا صاحب کی, میاں شہباز شریف کی حکومت کی, کہ یہاں پر اگر انہوں نے شفافیت اختیار کر لی, باقی تمام ان کے باقی کی چیزیں معاف ہو جائیں گی اور ان کو پکڑا جائے گا. کیونکہ دیکھیں بچہ جانتا ہے کہ ہم لوگ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم عالمی سپر پاور کے ساتھ مزید کسی قسم کی سیاست میں ان کے حصے بنے یا ان کی مخالفت میں بیٹھے. یہ ٹائم گزر گیا, وہ بالکل بہت زمانہ آ گیا یہاں. بالکل ٹھیک ہے. اسد صاحب یہ وہ جو مجید صاحب ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے الفاظ ہی نہیں ہیں. خان صاحب کافی سختی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو حل ہے وہ یہ ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون کی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ معاف کر دینے والی ہر معاملے پر حکومت کوئی ایسا قدم اٹھائے گی سر, کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے کہ وہ اسد مجید صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ الفاظ نہیں, انہوں نے کہا یہ تو خط میرا ہے ہی نہیں. جی اسد مجید کے الفاظ تھے, یہ جو خط آپ مجھے دکھا رہے ہیں یہ تو میرا خط ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی اور خط ہے. یہ تو اس کے اوپر تو ایک حیرانگی پائے گی. لیکن دیکھیں یہ اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے, مطلب یہ کوئی حلوہ نہیں ہے جو ہم بالکل ایسے کھا جائیں پتہ ہی نہ چلے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک خط جس کے اوپر یہ پورے پاکستان میں ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, وہ خط ہی بالکل جعلی نکلا. تو آخر اس خط کے اندر ایڈیشنز کیے کس نے؟ اور آپ کو یاد ہوگا اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے کہا تھا شاہ محمود قریشی نے مجھے کچھ پیغام دیا ہے خط کے تھرو, اور وہ خط جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے پاس امانت ہے, اور وہ شاہ محمود قریشی مجھے دے گا اور وہ میں نے آپ کو دکھاؤں گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو گرل کیا جا رہا ہے عمران خان کو چاروں طرف سے, اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی وہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کال دے دیے. یہ سارے تانے بانے کہاں سے ملتے جا رہے ہیں؟ فواد چودھری نے بھی آج اعتراف کیا ہے, آپ نے فواد چودھری کا بھی بیان سنا ہوگا, اس نے کہا کہ خط کے اندر مداخلت کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا, نہ سازش کا نہ مداخلت کا. فواد چودھری نے بھی اعتراف کر لیا یہ کہ اس میں کسی قسم کی سازش اور مداخلت کا لفظ موجود نہیں تھا. یہ جیو نیوز کی میں نے بالکل جیو نیوز کے آفیشیل پیج کے اوپر میں نے ان کا رد عمل پڑھا ہے, اور انہوں نے اعتراف کیا کہ مداخلت بھی کا لفظ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پلان
عمران خان کو دیا گیا تھا وہ پلان بھی فیل ہو چکا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پلان کہاں سے دیا جا رہا ہے, اور ایئر وائی کے جو اینکرز ہیں وہ کس طریقے سے پاک فوج کے کچھ جرنیل کو اور کچھ افسران کو ملائن کر رہے ہیں اور کن کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر یہ غفور کی پرانی ویڈیوز لگا رہے ہیں صابر شاکر اور ارشد شریف اور ایئر وائی اور سارے پی ٹی آئی والے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گروپنگ تو ہے نا, اس کا مطلب کہ پاکستان کو ایک خانہ جنگی کی طرف تو لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے اسد مجید نے جب سلامتی کونسل کی میٹنگ میں یہ بات کی ہوگی تو وہاں پہ جو لوگوں کے چہرے بنے ہوں گے, خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں, ایران اباری خیر ہے پیپلز پارٹی کی, اور شہباز شریف نے جب یہ بات سنی ہوگی کہ یہ تو خط میرا ہی نہیں ہے, تو جب شہباز شریف نے آرمی چیف کی طرف دیکھا ہوگا یا جوائنٹ چیف کی طرف دیکھا ہوگا, وہ کیا تاثرات ہوں گے آپس میں دونوں کے, وہ جو چہروں کے ایکسپریشن چینج ہوئے ہوں گے وہ کیا ایکسپریشن ہوں گے. آپ خود فیل کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جس چیز کے اوپر پاکستان میں ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, غداری کا فتوے لگائے جا رہے ہیں, پاکستان میں دشمنی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, بیکاری ہونے کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, غلام قوم ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے, اور یہ جو ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین کے جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں نا لنڈن میں بیٹھے ہوئے لوگ, یہ جس طریقے سے باجوہ کی تصویروں کے اوپر جوتے مار رہے ہیں اور جس طریقے سے غدار کے نعرے لگا رہے ہیں, باجوہ کی فوج, باجوہ اور پاک فوج کے خلاف بات, یہ سب چیزیں بھی نوٹ کی جا رہی ہیں. میں صرف آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے سوال کیا کہ یہ نرمی دکھائی جا رہی ہے یا معافی کی پالیسی دکھائی جا رہی ہے, آئی تھنک ٹارگٹس کچھ اور ہیں. بہت بڑے بڑے پہاڑ اس وقت نظر آ رہے ہیں اس گورنمنٹ کو, اگر وہ اس طرف پڑیں گے تو ایک محاذ کھل جائے گا, کیونکہ اس فرقے کو, یہ جو پی ٹی آئی فرقہ ایک نیا لانچ ہوا ہے پاکستان میں, اس کے ماننے والے اس وقت جو ہیں وہ آپے سے باہر ہوئے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا, اس طرح اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا. سر جب کسی نے آپ کی بات سننی نہیں ہے نا, اگر کسی سپورٹر ووٹر نے اندھا اعتماد کر لیا کسی کے اوپر, اور اس میں یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ یار عمران خان برا ہے, یا عمران خان گھڑیاں چوری کر کے بیچتا رہے, اس ملک کو بیچتا رہا ہے, اس نے اگر ماننی نہیں ہے, اس کو ڈیل کسی اور طریقے سے کرنا ہوگا. اس کو ڈیل کرنے سے پہلے آپ کو ہوم ورک کرنا ہوگا. وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں, جب ان سے بات کریں, بحث کرنا بہت مشکل ہے, کرتے ہی نہیں ہے, وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پیندا انہیں کی کیتا ہے, ساڈا لیڈر اسی دے نال ہاں, کوئی فرق نہیں پیندا, انہیں لٹیا ہے, انہیں کیتا ہے, انہیں کہندا میں نے پی ٹی آئی والوں سے یا جو پی ٹی آئی کے بارے میں نے ان سے بحث کرنا چھوڑ دیا ہے, اب میری انرجی ختم ہو گئی ہے, بلیو کریں. میں بات نعوذ باللہ آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے سندھلا صاحب کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوا ہوتا تو عمران خان, استغفر اللہ, مطلب یہ چیزیں گاڑی کے پیچھے روح کانپ جاتی ہے انسان کی. سر اس طرح کی پیس بھی اپون ہم لکھا ہوا تھا پیچھے, روح کانپ جاتی ہے سر ان لوگوں کی. یہ سر اس کا جو میں صرف اتنی سی بات کہوں گا, اس کا سد باب کرنا ہے, ہوگا سد باب, اس کا تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن میری بات یاد رکھیے گا, اس کا سد باب ضرور ہوگا, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی الحمدللہ. مجھے اس چیز پہ یقین ہے, میں نے 70-72 سالوں میں اس طرح کی بہت سارے فتنے اٹھتے ہوئے دیکھے پاکستان میں, لیکن کامیاب ایک بھی نہیں ہوا, تو کامیاب یہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ارشد صاحب اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, یہ ساتھ میں یہ بھی فلوسی جاری کہ عمران خان, لیکن عمران خان کو نہ پتا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر عمران خان نے اس خط پر جو اب تک اس ملک میں سچویشن پیدا کی ہے, اب تک جو حالات پیدا کیے ہیں, کیا عمران خان صاحب کی ذمہ داری کوئی نہیں بنتی, یا عمران خان صاحب قوم سے معافی مانگیں گے کیونکہ ایسا خط کوئی نہیں تھا, مجھے شاہ محمود قریشی نے کہا, یا پھر وہ پیتی پینچر والی بات ہو جائے کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا جی مبشر اقمام نے, میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. کیا ہوگا عمران خان کا رد عمل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر, ایک تو لاڈلا ہے, اور لاڈلا وہ صرف ایک کا لاڈلا نہیں ہے کہ جن کا اب لاڈلا نہیں رہا. ہاں جی بالکل لاڈلا ہے, یہ ان کا لاڈلا نہیں ہے جو اس وقت زد میں, یہ کسی اور کا لاڈلا ہے, اور وہ کس وجہ سے کیا مفادات ہیں اس کو چھوڑیں. لیکن ایک بڑی زبردست, بلکہ 2 واقعات ایسے ہیں, ایک کراچی کا اور ایک لاہور کا. کنٹرولمنٹ کی زمین تھی, اس نے ہائی رائز بلڈنگ کی منظوری دے دی, علیم خان صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, دیگر سب بیٹھے ہوئے تھے, کافی سارے لوگ. تو یہ کہنے لگا دیکھو میں نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور اب جو ان سے نا بلینز آف روپیز کا جو ان سے نا ریونیو جنریٹ ہوگا, اور اس کے بعد کہہ کے اور وہ خاموش ہو گیا, اور اس کے بعد کہنے لگا کم از کم تاڑیاں تو بجاؤ میرے لیے, میں نے کتنا بڑا ریونیو. اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ کنٹرولمنٹ کے اوپر کسی اور کی حکومت ہے, پاکستان کی نہیں ہے. تو ٹو بی ویری فرینک, اچھا وہ باقیوں کے رنگ اڑ گئے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اچھا یہی چول ایک اور جگہ پہ بھی ماری ہے, یہ کراچی میں, اور ایک جگہ پہ ریکارڈڈ ہے, ایک جگہ پہ نہیں ریکارڈ. تو اس کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہوتا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, پی ایم ایل این بڑی سٹرگل کی, بڑی تکلیف سہی, جیلیں کاٹی, الزامات سہے, توہین مذہب کا, غداری کا, ہر قسم کا, اور سٹل سہ رہی ہے اور ملک کو سنبھال رہی ہے.
لیکن وہ ایک مسئلے کے اندر نہیں پڑ رہی. یہ بات بڑی سمجھنے کی, وہ اس لیے نہیں پڑ رہی, وہ احتساب کی طرف نہیں جا رہی. رانا ثناء اللہ صاحب ابھی تک صرف تھریٹ کر رہے ہیں. وجہ کیونکہ حکومت ہے ہی نہیں ہاتھ, پنجاب ہاتھ میں نہیں ہے, فیڈرل ہاتھ میں نہیں ہے, صرف اور صرف وہ اوپر لمما بازی جو ان سے ہوتی ہے نا, یعنی کہ کوٹنگ وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ادھر گئے ادھر گئے, یعنی کہ معیشت کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس کو آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو پرانے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں, جو میٹرو وغیرہ, ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اصل کاموں کی طرف نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں کہ جن حالات کے اندر پی ایم ایل این کو منت ترلا کر کے یہ کہا گیا کہ آپ معاملات کو سنبھالو, یہ ملک گیا, پی ایم ایل این نے سنبھال لیا, لیکن گن تو نہیں نا اپنے اوپر لے گی. کیا ہم میں سے سب کو نہیں پتا کہ یہ کس کا ڈالا ہوا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اس لیے پی ایم ایل این قطعی طور پہ جو ہے نا اس کے اندر انفلوئنس نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے نا, سٹل وہ لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے, وہ کس طرح کی ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں یا معلومات ہیں یا جو اندازے ہیں یا جو ہم تجزیہ کرتے ہیں وہ ایک طرف نظر آتی ہے, لیکن دوسری جانب بھی تو ہے نا. کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حکومت میں تھے تو کتنے تیز تھے, آج اس سے ڈبل تیز ہوئے ہیں. کیسے الزامات لگا رہے ہیں, ٹکا کے لگا رہے ہیں. افواج پاکستان کے خلاف اتنی منظم سازش کبھی نہیں ہوئی میڈیا کے اوپر جتنی اس وقت میں ہو رہی ہے. پہلے تو صرف میڈیا پہ تھی نا کہ پی ایم ایل این کا جی یو آئی کا جو سپورٹر تھا وہ کہتا تھا کہ آپ اپنے دائرے کے اندر جاؤ, آپ اپنے قانونی تقاضے پورے کرو, آپ قانون کو کراس مت کرو, آپ اپنی لمٹ کراس مت کرو. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں باقاعدہ بندے ہائر کیے جا رہے ہیں جو یو کے میں ہیں, جو یورپ کے اندر ہیں, جو امریکہ اور کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں, جو افسران ہیں, اور وہ باقاعدہ بیان بازیاں کر رہے ہیں. ان کے ٹویٹرز چیک کریں, ان کے جو گروپس ہیں ان کو چیک کریں, وہ کس طریقے سے منظم طریقے سے کہ چیف ہوگا, لیکن یہ ہماری اور ہم, بلکہ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مریم اورنگزیب کو مطلب ہم وہ دیں. مریم اورنگزیب کون ہے؟ اس ملک کی وفادار, پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنے والی. اس نے حق اور سچ کی ہمیشہ بات کی ہے, کبھی قانون نہیں توڑا, کبھی آئین کے خلاف نہیں گئی. اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب وہ ہم ان کو بریف کریں, یہ ہمارا ادارہ بریف کرے. کس طریقے سے یہ منظم طریقے سے آ رہے ہیں؟ کیوں جو ہمارے جنرل بابر افتخار ہیں آ کے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو 70 سال میں نہیں ہوا اب نہیں ہوگا, تو بھائی جان اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. پی ایم ایل این کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ یہ سازش بہت بڑی ہے, اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور دیکھیں بہت سارے جو کام سیکوینس میں ہو رہے تھے ان کو کیوں روکا گیا, کیوں مارچ اتنا گرم کر لیا گیا, پورا اپریل اتنا گرم کیوں جا رہا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے اوپر نہیں آ رہا. حکومت یعنی کہ چینج ہونے کے باوجود حمزہ کا کیا پاسبل ہے کہ اگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہ چاہیں کہ اس کا حلف برداری ہو اور نہ ہو سکے, عدالت چاہے کہ حلف برداری ہو اس کی نہ ہو سکے, حکومت ان کے ہاتھ میں جائے, نہیں دے رہے, یہ لے نہیں رہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی بیسٹ پالیسی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف نے جو راستہ دیا نا کہ سیدھے چلو, کیا میرے جیسا بندہ کیا کہتا تھا کہ اسپیکر کے خلاف پہلے عدم اعتماد کی تحریک ہوگی پھر وزیر اعظم کی طرف آئیں گے. سارے کہہ رہے تھے, میں اکیلا نہیں تھا, میں تو چھوٹی سی آواز ہوں نا, سب کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا یا, لیکن میاں نواز شریف نے کہا سیدھے رستے سے سامنے والے گیٹ سے اجازت لے کے انٹر ہونا ہے, اور انٹر ہوئے, بندے پورے کیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہے اور بالکل صحیح ہے. پی ایم ایل این کے اوپر اس وقت تک کوئی بلیم نہیں ہے اور نہ لینا چاہیے. بھائی جان جس کا گند ڈالا ہوا ہے وہ دیکھیں نا, ایک ملک کے خلاف وہ شخص جڑیں کھوکھلی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے, کون ہے اور اس کے ساتھ کتنے بڑے پیمانے پہ اس کو مدد حاصل ہے. یعنی کہ ابھی تک دیکھ لیں, آج تک وہ سرکاری مال کھا رہا ہے, روٹی ایک ٹائم کی اس نے گھر سے نہیں کھائی. وہ اپنے جو اس کے پرانے اپوائنٹ کیے افسران ہیں اس کو فل پروٹوکول دے رہے ہیں. مزیداری کی یہ بات ہے. اگلی بات آگے کرتے ہیں. سدیلہ صاحب آپ کا اپنا تجزیہ بھی بتائیں مجھے, مطلب اس کے اندر نا پھر وہ سیگمنٹ نکل جاتا ہے, معلومات ماشاءاللہ ہوتی ہے آپ کے پاس, کہ کیا یہ فریمڈ ہے یا کہ یہ کچھ سازش ہے, کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میں اس پہ ضرور بات کروں گا, لیکن جیسے خان صاحب نے کہا نا کہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے, تو ہمارے بھی ایک بچپن کا واقعہ ہے, وہ بھی خط والا ہی ہے. ہمارے وہ ٹیچر جو ہیں, پہلے ٹیچر جو زندگی کے, وہ فوت ہو گئے ہیں, ریسنٹلی فوت ہوئے. میں پاکستان گیا ہوا تھا, میں ان سے ملا ہوں اور مل کے واپس آیا ہوں, ان کے ساتھ تصویر بھی اتروائی ہے, ان کے ساتھ بات ہوئی ہے.
اور 3 دن کے بعد پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اینڈ ہی واز ہیلدی. بٹ ان کا ایک سنایا ہوا واقعہ خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں نا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا, تو چودھری صاحب نے کیا کہ ایک بندے کو نا اسد جیسا کوئی بندہ تھا, مطلب ماشاءاللہ تیز ترار اور خوبصورت اور ویل مطلب اس کا ایجوکیشن وغیرہ. تو انہوں نے کہا یار کہ اسد صاحب کو بھیجے ذرا ساتھ والے گاؤں میں, تو وہاں سے نا میری بہن کا بندہ جو پڑھا لکھا ہے تو کم از کم اس کو خط پڑھنا تو سنا دے یار, کو کسی وقت ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. مطلب وہ چلا گیا جی, کو 2 مہینے کے بعد وہ خط پڑھ کے آ گیا, وہ خط ساتھ لے کے آیا, بس جی اب پورے گاؤں میں بنا دی ہوگی جناب فلانا فلانا بچہ ہے جناب, وہ خط بڑا پڑھا ہوا, بڑا خوبصورت خط پڑھ لیتا ہے, اب ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. 2-3 مہینے کے بعد کوئی فوج میں تھا یا کوئی کہیں تھا تو تار آ گیا, اس زمانے میں تار آتی تھی, اس نے خط پکڑا اور رونا شروع ہو گیا. وہ اس کو دیکھا دیکھی گھر والے اس کو ادھا پنڈ رون لا پیا, کبھی ظاہر ہے خط آیا یہ رو رہا ہے, پڑھ کے تو کوئی مر گیا, کوئی خبر ماری ہونی ہے. اب وہ روئے جا رہا ہے, وہ روئے جا رہا ہے, وہی جا رہا ہے. وہی چودھری صاحب جڑے کچھ سیانے صاحب آئے, انہیں کبھی کیوں رو رہے, انہیں کہا جی خط آیا تو روندا, انہوں نے کہا ہاں ادھر کی آیا, انہوں نے کہا چاچا جی ہونا کھیت مٹی ہے. اس نے وہ خط لا کے کھڈے میں, کبوتروں والا کھڈے میں رکھ دیا تھا نا, اپنے والا جو پڑا ہوا تھا خط, وہ کہتا جی ہونا کھیت مٹی ہے تو کھڈے والا خط ہی نہیں ہے گا. مینو میرا خط ہے تو خط نہیں ہے تو خط ہی کوئی ہو رہے. تو سر پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گورکھ دھند ہے, اس کو بالکل لائٹ نہ لے کہ یہ ساری گیم شاہ محمود قریشی کی ہے, اس طرح ہو نہیں سکتا. شاہ محمود قریشی کلا یہ گیم تھوڑی ڈال سکتا ہے. اب شاہ محمود قریشی سے گیم ڈلوانے والے کون ہیں, عمران خان کو یہ لانے, عمران خان کا اتنا ہی بچہ ہے, اتنا ہی کچا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ ساری گیم کر جائے گا, ایسا تھوڑی ہوگا. یہ پوری ایک گیم سیٹل ڈاؤن ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کی اس کے رشیا والے